آج اومنی بس کے حوالے سے 26 نومبر کے آنورڈز جو پوری پاکستانی قوم نے دیکھا، ظلم، بربریت، نہتے معصوم لوگوں پر گولیاں چلانا، شہید کرنا، اسی حوالے سے آج پشاور ہائی کورٹ میں ہیئرنگ تھی۔ اقبال آفریدی صاحب اور باقی ہمارے تمام وہ ممبران، چاہے وہ پروونشل یا نیشنل اسمبلی کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، کیونکہ ہمارے لیڈر خان صاحب اور ہم سب رول آف لا، سپریمیسی آف لا کی بات کرتے ہیں، تو ہم الحمدللہ لیگل پروسیس کے تھرو تمام چیزوں کا نہ صرف دعویٰ چاہتے ہیں بلکہ اس کے لیے ہر لیول تک جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ قانون اور آئین کی بالادستی ہی قوموں کو عزت اور دوام بخشتی ہے۔ میں معظم بٹ صاحب، ان کی لیگل ٹیم کا، ILF کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور میں ILF کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ سیلف لیسلی خان کے ساتھ PTI کے ہر ورکر کے لیے، ہم سب کے لیے انہوں نے اپنی پریکٹسز قربان کی، سب کچھ قربان کیا، یہاں تک ان پہ FIRs تک کٹی، لیکن الحمدللہ یہ لوگ کھڑے رہے ہیں۔ یہ خراج تحسین کے مستحق ہیں، یہ وہ ہیروز ہیں جن پر ہمیں فخر ہے الانگ باقی تمام سٹیک ہولڈرز۔ ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 3% فرام ڈویزیبل پول یہ وعدہ کیا گیا تھا، ریاست نے وعدہ کیا تھا، تمام سٹیک ہولڈرز نے وعدہ کیا تھا، فارمر فاٹا، مرج ڈسٹرکٹس، اور اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ سب نے منہ پھیر لیا ہے۔ یہ بنیادوں کو کھوکھلا کرنا ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، چاہے وہ آزاد کشمیر ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ پنجاب اور سندھ کے وہ باسی ہوں جن کی آج کے دور میں ظلم اور بربریت، چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا اگلوں نے اپنا حق سمجھا ہوا ہے، ان کے بنیادی حقوق سلب کر رہے ہیں۔ میرے کوہاٹ کا 20 ارب روپے سے زیادہ رائلٹی وفاق، اسی طرح ہمیں ہر لیول پر ہماری ہر چیز کو انہوں نے روکا ہوا ہے۔ صرف اتنا کہنا ہے کہ ریاست سب کی ہے، ریاست کے تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ احساس ہونا چاہیے، ماضی سے سیکھنا چاہیے، اپنی بنیادوں کو کھوکھلا مت کریں۔ اور ایک سٹیپ اور، آج ہم ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ پنجاب میں جس بدترین ٹارچر سے PTI کے ورکرز، ٹکٹ ہولڈرز، پارلیمنٹیرین گزر رہے ہیں، مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ یہ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ یہ کیوں یہ عمل کر رہے ہیں؟ ایک طرف تو یہ ڈرامہ رچا رہے ہیں کہ یہ مذاکرات، تو ابھی ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے 8 فروری میں دفعہ 144 پنجاب میں لگائی گئی، نہتے معصوم ورکرز کو نہ صرف ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے، ان کی بنیادی حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے۔ ہر پاکستانی کا، ہر شہری کا پرامن احتجاج آئین اور قانون اجازت دیتا ہے۔ اسی طرح میں یہ اور بات کرنا چاہوں گا، ہمارے جتنے قیدیز ہیں، جتنے بھی قیدی ہیں جیلوں میں جو پڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بدترین رویہ اپنایا جا رہا ہے، ان کو ڈیلیبریٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والی چیز ہے۔ ہم غیرت مند باوقار قوم ہیں، ہم سب سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اسلام آباد ٹیریٹری، یہ پاکستان کی تمام اکائیاں پاکستان کی بنیاد ہیں، ان کے باسیوں کو عزت دینا ہم پر فرض ہے۔ میں ایک دفعہ پھر کہوں گا، جتنا بھی جبر آزما لیں، کر لیں، جتنا بھی یہ جس فسطائیت تک چلے جائیں، دن بدن لوگ خان کے ساتھ اور جڑتے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ رب العزت کے فضل سے خان سرخرو ہے، خان سرخرو ہوگا، اور رب ذوالجلال کے فضل سے یہ اندھیری رات ختم ہونے والی ہے۔ سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ IMF کیا ان کے گنواؤں، اس وقت کرپشن کا بازار گرم ہے، اور اپنی ذاتی مفادات کو جس طریقے سے یہ ترجیح دے رہے ہیں،
تو یہ دن یاد رکھیے، سیاست تو ان کی ختم ہو گئی ہے، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے یہ عبرت بن رہے جا رہے ہیں یہ فارم 47 کے بینیفیشری۔ جی دیکھیے جی، شیر افضل مروت کی پارٹی کے لیے بہت خدمات ہیں، مشکل میں کھڑا ہوا مجھ میں یہ اخلاقی جرت ہے، میری بیوی، میرے بچوں کے لیے بہت سارے ورکرز، بہت سارے لیڈرز، پورے خیبر پختونخوا پنجاب میں جہاں جہاں پہ اس کو بلایا گیا وہ پہنچا۔ جہاں تک پارٹی ڈسپلن کوڈ آف کانڈکٹ کی بات ہے، اس کے ہم سب پابند ہیں انشاءاللہ۔ میرا ایمان اور یقین ہے خان صاحب ایک بڑے رحم دل، ایک بڑے باکردار اور ایک باوقار شخصیت کے مالک ہیں۔ مدینہ کی ریاست کا یہ جو نعرہ اور جس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے، اسی طرح نئے پاکستان کا، تو انشاءاللہ عنقریب ان کے ساتھ بات ہوگی، اور میرے یقین اور ایمان ہے کہ خان صاحب اس چیز پہ ہماری بات سنیں گے۔ ہماری خواہش ایک ہے، پارٹی کو منظم کرنا، رول آف کانڈکٹ، کوڈ آف کانڈکٹ کے تحت سب کو رکھنا، سب کے اوپر یہ فرض ہے۔ تھوڑا سا میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ٹائم شیر افضل مروت صاحب کی بھی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ خان صاحب پہ فوکس کریں۔ یہ آپس کی لڑائیاں، یہ پارٹی کے اندر یہ مختلف طریقوں سے جو پارٹی کے امیج پہ جو ایک قسم کی آنچ آ رہی ہے، اس کا نقصان خان صاحب کو ہے۔ تو میں ایک چیز پہ زور دینا چاہوں گا، یہ گھر کے معاملات ہیں، گھر کے معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بتائیں کہ بیرسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے صوبائی حکومت نے جو ہے وہ گزشتہ صوبائی حکومت نے 2019 میں ایک قانون نافذ کیا تھا پورے صوبے میں، جو جبر اور وحشت کی جو ہے وہ ایک نشانی ہے، اور وہ سول آف پاور آف ایکشن ایکٹ اینڈ سول پاور ریگولیشن ہے۔ اس قانون کو توسیع دی تھی پی ٹی آئی کی حکومت نے، اور پشاور کے عدالت نے اس کو کالعدم قرار دیا تھا، اور پھر پی ٹی آئی کی حکومت سپریم کورٹ چلی گئی تھی، اس کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ اب وہ وکیل کہہ رہا ہے، انہوں نے عمران خان کو بھی خط لکھا ہے اور آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کالے قانون کو جو ہے وہ واپس لے، کیونکہ اس کے 9 مئی کے بعد اب بھی نشانہ پر ہے اس قانون کے تحت۔ دیکھیں جی، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں ایک چیز آپ کو کہنا چاہوں، میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں، ہماری لیگل ٹیم ہے، اس کا بہتر طریقے سے وہ جواب دے سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز جو کسی طریقے سے اپنی ذات کو پروٹیکٹ کرنا اور اگلے کی تذلیل کا سبب بننا، اس کی نہ پی ٹی آئی نہ اس پہ کبھی یقین رکھتی ہے۔ ہم نے ایک ایسی سوچ اپنائی ہوئی ہے کہ ہم مشاورت سے تمام وہ مسائل، تمام وہ چیزیں جس کو عام آدمی سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ فائدہ ہے، اس کے لیے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اور اسی لیے میرا لیڈر رول آف لا، سپریمیسی آف لا کی بات کرتا ہے، قانون اور آئین کی بالادستی۔ یہ 26 امینڈمنٹ کے بعد یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جج صاحبان کیا لکھ رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، پوری قوم کی نظریں ہیں، تاریخ میں یہ تمام چیزیں لکھی جائیں گی۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اس ٹائم وقت کی ضرورت یہ ہے کہ سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے۔ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، افغانستان، کل مجھے ایک بچہ ملا افغانستان کا، نمل یونیورسٹی کا وہ اسٹوڈنٹ ہے، اس نے مجھے کہا کہ جی میں پاکستان میں پلا بڑا ہوں، پاکستان کا جھنڈا، قومی ترانہ بچپن سے اسکولوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیا رویہ ہے؟ لوگ غیروں کو اپناتے ہیں۔ افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ان کے ساتھ یہ جو رویہ اپنایا جا رہا ہے، ایک پراپر طریقے سے چلیں، کسی کی عزت نفس مجروح نہ کریں۔ یہ جو وتیرہ اپنایا ہوا ہے، یہ میں محسن نقوی صاحب کو ڈائریکٹلی، خدا کے لیے پاکستان کے ساتھ جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں، اور بالخصوص افغانستان کے پاکستانی اور پاکستان کے جو وہاں پہ آباد ہیں، ان سب کو عزت دیں، ان سے بات کریں، ان کے بڑوں کو بلائیں، ایک پراپر طریقے سے ان کو ٹریٹ کریں۔ یہ جو رویہ ہے پکڑ کے ان کے کاروبار بند کرنا، زبردستی کرنا، یہ کہیں پہ بھی جسٹیفائی نہیں ہوتا۔ آپ نے اور ہم نے تاریخ رقم کی ہے، 43 سال انپریسیڈنٹڈ ہوسٹنگ آف افغان ریفیوجیز، وہ سارا جو آپ نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے، آپ اس کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ وہ بچے اور وہ لوگ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، میجورٹی لوگ افغانستان کے آج بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، کچھ پوسٹوں اور کچھ
नासमझों की वजह से अपनी सोच ना बदलें, आप मुज़ाकरात करें, एंगेज करें, फॉरेन मिनिस्टर को भेजें, उनके साथ बात करें। जब आप बात करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका हल निकलेगा। ये बताएं कि बैरिस्टर गौहर साहब और जो दीगर कायदीन हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता शेर अफजल साहब के निकालने का नोटिफिकेशन क्यों इशू किया गया है। दूसरा ये बताएं कि शाहिद खटक साहब ने भी और मिशेल बुखारी और ने भी एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि जो पार्टी के मज़े लूट रहे हैं और 26वीं तरमीम में और 24 नवंबर को जिन्होंने कमजोरी दिखाई है उनको निकालना चाहिए बजाय इसके कि शेर अफजल को निकाला जाए। देखिए जी, वो बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं। मैं खुद कल अडियाला में था, मैं काफ़ी देर था, मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं हुई। अकेले में बात हुई हो तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं खुद इस चीज़ को खुद गवाह हूँ कि मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं हुई। बाकी हमारे घर के मामलात हैं, इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। एक मिनट ये अभी मैंने आपको बताया नहीं कि मुज़ाकरात दफ़ा 144 लगा के। देखिए जी, मैं आपको बताऊं, खान साहब ने उनसे एक चीज़ 3 डिमांड्स रखे। 9 मई का जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बन रहा, क्या रुकावट है उसमें? दूसरी चीज़, एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ दफ़ा 144 लगा के PTI को बदतरीन फस्तायत और ज़्यादती का शिकार बनाया जा रहा है। मुज़ाकरात इस माहौल में नहीं होते जब आप अगले की इज़्ज़त नफ्स को मजरू करें। सिरार अफरीदी साहब बदतरीन फस्तैयत का तो आप खेला कर रहे हैं पंजाब हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से। दूसरी जानिब आपकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी तो बदतरीन फस्तैयत कर रही है, पश्तून कौमी जरगे के मशरान को उठा रहे हैं, गायब कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ जमरोद में अमन के लिए जलसा करने वालों पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हुए हैं। तो क्या कहेंगे इस बदतरीन फस्तैयत के? आप तो मीडिया पे आके आवाज़ उठाते हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम किधर जाएंगे? आपको इस सवाल पे मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जब हम अपनी बात करते हैं और हमें अपनी तकलीफ़ का एहसास है तो इसी तरह हमें सबकी तकलीफ़ का एहसास होना चाहिए। इस पे अली अमीन गंडापुर साहब ने भी आवाज़ उठाई हुई है, 12 पार्लियामेंटेरियन ने उनको एंगेज किया हुआ है। खान साहब की भी इस पे डायरेक्टिव्स हैं। इंशाअल्लाह इस पे अनकरीब, यहाँ तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इसके लिए इसके हवाले से ना सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि हर फोरम पे और स्पेशली अदालतों के ज़रिए भी हम वो तमाम चीज़ें जिसकी वजह से KPK के बारे में एक तसव्वुर या एक सोच बनाई जा रही है उसकी नफ़ी की जाए। कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं, लेकिन ये वतीरा जो कि किसी की इज़्ज़त, कोई हक़ की आवाज़ उठाए, आप उनको एंगेज करें, उनसे बात करें, आप उनसे बात करें, दलील की गुफ्तगू, दलील का रास्ता इख्तियार करें, ना कि आप किसी की तस्लील का सबब बनें। अफरीदी साहब, आपने कहा कि शेर अफजल मरवत का मसला जो है वो घर का है, लेकिन वो घर का ही नहीं रहा तो क्या कौमी असम्बली की सीट रहेगी? देखिए मेरी बात सुने, वक्त से पहले कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कल तो मैं वहाँ पे बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, वो कह रहे हैं कि जी मुझे नहीं पता। जब तक हम खान से, क्योंकि मैं 2 दफ़ा हफ्ते में GHQ केस में अडियाला में खान साहब से मिलता हूँ, तो चीज़ क्लियर हो जाएगी। थोड़ा आप सब्र कर लें।